اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ نئے سال کی امیدوں امنگوں کے ساتھ، اس امیدوں کے ساتھ کہ یہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشیاں لے کے آئے، برکتیں لے کے آئے، رحمتیں لے کے آئے، اور پچھلے سال جو ہم نے کمی کوتاہیاں رہ گئیں اور جو غلطیاں ہوئیں، ہم اس سے نہ صرف اس کا ازالہ کریں بلکہ اس سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں۔ انسان میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، اور وہی انسان ترقی کرتے ہیں اور بہتر انسان بنتے ہیں جو اپنی کمی کوتاہیوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو میں جب سنتی ہوں لوگوں کے مسائل، لوگوں کی باتیں، اور خاص طور پہ یہ سنتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ کہ دعا جو بھی آپ کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دعاؤں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، کبھی وہ آخرت کے اجر کے لیے رکھ دی جاتی ہیں، جو دنیا میں بظاہر آپ کو قبول نظر نہیں آتی تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ آخرت میں ہمیں جس طرح کا صلہ ان دعاؤں کے عوض ملتا ہے جو دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اور اگر ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو کہتا ہو کہ یہاں نہ قبول ہو، باقی جو ہے وہ خیر ہے، ہمیں آخرت میں اس کا صلہ مل جائے۔ بہرحال ہم انسان ہیں، ہماری ضرورتیں بھی ہیں، ہمارے مسائل بھی ہیں، اور ہمیں خواہش بھی ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل دور ہوں، ہمارے فائنینشیل مسائل، ہمارے صحت کے مسائل، ہمارے گھریلو مسائل، ہماری اولاد کے مسائل، بچوں کا تابعدار نہ ہونا، یا اور بھی کسی طرح بھی ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، گناہوں سے توبہ، اور ناممکن کام، یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ جو ناممکنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ممکنات میں کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور یہ وظیفہ جو کہ ایک خاص درود پاک سے متعلق ہے، تو درود پاک تو وہ عبادت ہے، یا وہ تسبیح ہے، یا وہ کلام ہے کہ جو کہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ ٹوک سکتا ہے، وہ ماشاءاللہ سیدھا پہنچتا ہے۔ اس لیے اس درود پاک کی عبادت کی بہت اہمیت ہے، بہت خاصیت ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسے ہی وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ درود پاک بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی اور اسکرین پہ لکھا بھی آئے گا۔ یہ ہے کہ یا تو آپ نے یہ روزانہ ایک بار معمول بنا دیں، ایک لائن کا درود پاک ہے، اس کو پڑھنے کا، ایک تسبیح آپ 100 بار، جو 100 دانے کی تسبیح ہوتی ہے، وہ ایک بار آپ اپنے تمام مشکلات کے لیے یہ آپ کر کے آپ دعا فرما دیجئے۔ یا اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جمعے کی شب، مطلب جو جمعرات کی رات ہوتی ہے اور صبح جمعہ ہوتا ہے، تو وہ جمعرات کی شب، لیکن مغرب کے بعد اسلامک طریقے سے جمعے کی شب کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی مبارک سات ہوتی ہیں۔ اس میں اگر آپ بعد نماز عشاء آپ بیٹھ کر اطمینان سے کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کا ایک تسلسل، آپ کا ایک خشوع و خضوع قائم رہے، آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے، یہ بہت خاص کرامت والا درود پاک ہے۔ اس میں اس کو پڑھنے والوں کی جو روایات اور جو ملتی ہیں، کرامات کی جو اس کی داستانیں ہیں، وہ میں سنانے بیٹھوں تو میرے خیال میں 2 گھنٹے کا تو پروگرام بھی ہو جائے، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی کا بنا لیجئے حصہ۔ آپ خاص طور پہ نظر بد کے لیے، حسد کے لیے، تنگ دستی کے لیے، جادو جنات کے لیے، بے اولادی کے لیے، اور آپ کیا کہتے ہیں، رشتے کی بندش، ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے اس درود پاک میں رکھا ہے۔ آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد صلوات دائمت المقبولت تعودی بیہا انا حق العظیم، یہ اسکرین پہ بھی لکھا آئے گا، اور 300 بار جمعے کی شب اگر آپ اس کو پڑھیں گے
اور اپنی جو میں نے آپ کو مسائل بتایا جو عام طور پہ ہوتے ہیں، رشتوں کی بندش ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، اور اپنا بچوں کا نہ ہونا، خاندانی مسائل، بیماری، علاج، جس مسئلے کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ کا ایشو ہے، یہاں تمام مسائل کے حل کے لیے آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت زیادہ برکات بھی ڈالے گا۔ آپ چاہیں تو اس کو ایک جمعہ کی شب پڑھ لیں، آپ چاہیں تو 3 پڑھ لیں، یہ بہت ہی مبارک ہے، اور اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔